بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں اشرا میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک خاتون نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی طرز تحریر میں حلوہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی جو مشابہت یا اس کا جو تاثر تھا وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی نعوذ باللہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اس پر وہاں پہ لوگوں کا بدگمان ہونا یا غلط فہمی کا شکار ہونا اور مشتل ہونا ایک فطری ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، اسلام دین فطرت ہے، جامع اور کامل دین ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اس کو مکمل ضابطہ حیات بھی کہتے ہیں، اور ہر قسم کے موضوعات پر معاملات پر مکمل رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید سے۔ ہمارا دین فطرت کہتا ہے کہ ایک مرد اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کی مشابہت کرے یا عورت جیسا نظر آئے۔ اسی طرح ایک عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی وضاحت بنائے، اس طرح کی لباس پہنے، اس طرح کے بال کٹوائے کہ وہ مرد نظر آئے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عورت نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھلے کوئی برانڈ ہے، کمپنی ہے، سعودیہ میں رجسٹرڈ ہے، لیکن جو چیز غلط ہے وہ ہر دنیا کے ہر خطے میں غلط ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سعودیہ میں چونکہ وہاں عربی ان کی قومی زبان ہے، ان کے لیے عربی کو سمجھنا، پڑھنا، لکھنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اردو پر اور انگریزی پر زور دیا جاتا ہے، لیکن عربی ہمارے لیے صرف قرآن مجید کی حد تک محدود ہے کہ ہم اس کی تلاوت کر لیں یا اس کی قرأت کر لیں، مطالعہ کر لیں۔ تو اس خاتون نے یہ لباس جو پہنا ہوا تھا، اس پر وہاں پہ موجود لوگوں کا مشتل ہونا ایک بالکل عین فطری ہے، کیونکہ اس کی جو لباس کا جو تاثر تھا وہ یہی تھا کہ نعوذ باللہ جیسے اس پر قرآنی آیات لکھی ہیں۔ بہرحال اے ایس پی گلبرگ شہروانوں نے بڑا بروقت وہاں پر آ کر سارے معاملے کو پیشہ ورانہ انداز سے ہینڈل کیا، اور الحمدللہ شہر لاہور کو ایک ناخوشگوار واقعے سے بچا لیا۔ اب ہمارے کچھ دانشور اس معاملے کو رنگ دے رہے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں بڑی کوئی انتہا پسندی غالب آ رہی ہے، اور اس طرح کی فضولیات وہ اپنے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جو ریئیکشن ہے، یہ جو رد عمل ہے، میں اس کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ جس دن ہمارے معاشرے میں اس قسم کا رد عمل دفن ہو گیا، رد عمل آنا بند ہو گیا، اس دن جو مغرب پرست لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس معاشرے کو مادر پدر آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بے حیائی کا، بے حمیتی کا، بے غیرتی کا یہاں سیلاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مٹھی بھر طبقہ اپنی اس منفی سوچ میں اللہ نہ کرے کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال جو لباس ہے وہ میں سمجھتا ہوں مرد ہو یا عورت، اس کے لیے لباس ایک طرح سے شرم و حیا کا ایک پیمانہ ہے، اور اپنا تن ڈھانپنے کا، اور خواتین کے لیے جو زینت کی چیزیں ہیں انہیں ڈھانپنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو لباس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو متوجہ کریں اور انہیں مشتعل کریں۔ یہ ہمارا جو ابھی ایک خاص طبقہ فکر اس معاملے کو ایک اپنا مخصوص رنگ دے رہا ہے کہ عورت مظلوم ہے، عورت کو ہراساں کیا گیا، اور اس معاملے کو جو ایک انتہا پسندی سے جوڑا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا اور بدگمانی کا نتیجہ تھا، لیکن اس میں اس عورت کو اگر آپ کہیں کہ جی پوری طرح آپ اس کو اس سارے معاملے سے کلین چٹ دے دیں تو وہ بھی غلط ہے۔ عورت بھی قصوروار ہے، جس نے بھی یہ لباس ڈیزائن کیا وہ بھلے سعودیہ کی کمپنی ہے، لیکن اگر اس سے
اگر اٹینشن یہ ہے، نیت یہ ہے جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا کہ اس سے دیکھنے والے کو ایک تاثر یہ ملے کہ جیسے یہ نعوذ باللہ قرآنی آیات ہیں، ہر وہ شخص جس کی، کیونکہ ہمارا اسلام ہے جو نیت پر بڑا فوکس کرتا ہے، نیت کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اگر آپ نے ہزارہا یہاں پہ ڈیزائن بنائے جا سکتے ہیں، اگر آپ نے فیشن کرنا ہے تو اس کے 10,000 اور رستے موجود ہیں، تو کیوں آپ نے ایک ایسا تاثر پیدا کیا کہ ایک عام آدمی دیکھنے والا سمجھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ قرآنی آیات جو ہیں اس پہ رقم ہے، تحریر ہے، کندہ ہیں اس لباس پر. اگر اس شخص نے جس نے بھی یہ لانچ کیا ہے اس کی یہ اٹینشن تھی، یہ نیت تھی، تو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور قابل گرفت ہے. اور پاکستان کے اندر ایسا لباس اگر اور کہیں موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ لباس، ایسے لباس کو استعمال کرنا ممنوع قرار دیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ عربی کا نہیں ہے، معاملہ تاثر کا ہے، معاملہ نیت کا ہے. تو ہر دور میں ہر طرح کے ہم نے فتنے دیکھے ہیں، سنے ہیں، تو یہ بھی دور فتن ہے. اب ہمارے دور میں اتنے فتنے ہیں تو ظاہر ہے ماضی میں فتنے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی فتنے آئیں گے نت نئے. تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ انتہا پسندی نہیں ہے. میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں. جو چند شرپسند عناصر ہوتے ہیں یا مٹھی بھر جو انتہا پسند ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہیں. انتہا پسندی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک غلط فہمی میں یا بدگمانی میں ایک عورت کا محاسبہ کیا، وہاں پولیس آئی، یہ ہرگز انتہا پسندی نہیں ہے. انتہا پسندی یہ ہے جب آپ فرانس کے اندر، یورپ کے اندر، آپ بھارت کے اندر ایک با حجاب عورت کا حجاب نوچتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں کہ تم حجاب نہیں پہن سکتی ہو. انتہا پسندی یہ ہے جب کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر نہتے مسلمانوں، شیخوار بچوں کا خون بہایا جاتا ہے، انہیں بے دردی سے ان کا قتل عام کیا جاتا ہے. اور مجھے اس سوچ پر اعتراض ہے، اور بلکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ بندی، یہ جنگ نہیں ہے، یہ بدترین جاریت ہے. جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان، دو افواج کے درمیان، جہاں پہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے. تو یہاں تو سرے سے جو فلسطینی ہیں وہ بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، نہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. دوسری طرف مٹھی بھر حماس کے لوگ ہیں، وہ ان پر گوریلا انداز سے کاروائیاں کرتے ہیں. سو وہ فوج نہیں ہے، وہ ایک گروہ ہے جو اسرائیلی بربریت سے، فسطائیت سے، اس کی وحشت اور دہشت سے اتنا بیزار ہو گیا ہے کہ اس نے ہتھیار اٹھا لیے اپنے دفاع کے لیے. یہ ان کا ایک دفاعی حق ہے. لیکن من حیث القوم، فلسطینی قوم کے پاس افواج نہیں ہے، مسلح فوج نہیں ہے، ان کے پاس ٹینک نہیں ہے، طیارے نہیں ہیں، ہوائی کوئی بھی ان کے پاس ایسا دفاعی نظام نہیں ہے. سو وہ معتوب ہیں، مغلوب ہیں، لیکن انہوں نے غلامی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے اپنے گلے میں غلامی کا طوق نہیں پہنا. تو یہ انتہا پسندی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. انتہا پسندی بھارت کے اندر ہے، جہاں پہ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تجارت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور مسلمان جو ہیں وہاں پہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھ لکھ نہیں سکتے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا بھارت کے اندر ایک ہماری مسلمان بیٹی نے جس طرح مزاحمت کی، جب ایک شرپسند عناصر نے، انتہا پسند ہندوؤں نے اس کو حجاب اتارنے کے لیے کہا تو اس نے مزاحمت کی، اور وہ دنیا جہاں کی مسلمان بیٹیوں کے لیے ایک مشعل راہ بنی. تو یہ پھر میں آخر میں عرض کروں گا، ہمارے یہ جو سو کالڈ دانشور ہیں جو سوشل میڈیا پر متحرک ہیں، آپ اپنے معاشرے کے چہرے کو اس طرح مسخ نہ کریں. ایک اس طرح معمولی سا یہ واقعہ ہے جو محض ایک غلط فہمی کا اور بدگمانی کا نتیجہ ہے، اور اس لباس سے جو تاثر ابھرا اس پر یہ ایسا ریئیکشن ایک فطری ہے. میں اسے ہرگز انتہا پسندی نہیں سمجھتا.
اور نہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک مجموعی تصویر ہے. یہ ایک اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ آئی اوپنر ہے ہماری ریاست کی، حکومت کی اور ارباب اقتدار و اختیار کی آنکھیں کھلنی چاہیے. ہم سانحات رونما ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اس قسم کا لباس ہمارے ملک میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے؟ اگر یہ پاکستان سے خریدا گیا ہے یا سعودیہ سے ہی خریدا گیا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس قسم کے جو رواج ہیں، اس قسم کے فیشن ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، جس سے نقص امن کا خطرہ ہو، جس سے اشتعال انگیزی کا خطرہ ہو. تو آپ ہمارے جو سوشل میڈیا یوزر ہیں وہ اس ملک پر، اس قوم پر، معاشرے پر رحم کریں. اپنی جو متعصب سوچ ہے اسے ریاست پر مسلط نہ کریں. بہت شکریہ.